اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک کو دیا. اب جب چادر مبارک کو دیا میں نے کہا یہ کیسا کارنامہ دکھا دیا, یہ کیسا کارنامہ دکھا دیا. لوگ تو بادشاہت انسانوں پر کرتے ہیں لیکن آپ نے بادشاہت پر حکومت دکھائی ہے, آپ نے آگ پر بادشاہت دکھائی ہے. ارے جب وہ چاہنے والے جب چادر لے کر کے پہنچے ہیں نا, تو جب جانور کسی لاٹھی کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے, کسی لاٹھی والے کو ڈنڈے والے کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے, اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر کے وہ آگ پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی, وہ آگ پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا جب یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی چادر رحمت کا عالم کیا ہوگا. ہم گنہگار امت آقا کی چادر رحمت میں چھپ جائیں گے تو عالم تو یہی ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا, کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یہ آگ پر بادشاہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, ہوا پر بھی بادشاہت حضرت عمر کی. ایک مرتبہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں تشریف لے گئے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے وقت بیچ میں ارشاد فرمایا, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ بیچ خطبے کے درمیان میں یہ کیسی بات ہونے لگی. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. یہ بات, یہ وقت اور یہ دن, یہ تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لیا. کچھ مہینوں کے بعد, کچھ دن کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, جب تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے ساریہ فلاں دن یعنی جمعہ کا دن تھا, فلاں ٹائم تھا, فلاں وقت تھا, تمہارے پاس کوئی آواز آئی تھی, تمہارے پاس کوئی آواز آئی تھی؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ایک آواز آئی تھی. کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دشمنوں کی فوج تھی, اگر اب میں پہاڑ کی طرف نہ دیکھتا تو میری فوج شکست ہو جاتی, ان کو جو ہے فتح حاصل کر لیتے. جب وہ آواز آئی تو اسی آواز کے ذریعے ہم کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی. پتہ کیا چلا کہ ہوا پر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت تھی, حضرت عمر کی بادشاہت تھی. اب پانی پر کیسے بادشاہت کیا کرتے تھے, آؤ تاریخ کو دیکھو. دریائے نیل ہے, دریائے نیل میں ہر سال ایک لڑکی ایک لڑکی زندہ لڑکی کو اسی دریا میں ڈالا جاتا تھا, تب وہ دریا جاری ہوا کرتا تھا. وہاں مقرر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, تو پھر ان کی بارگاہ میں گاؤں والے آئے. جب دریا سوکھ گیا تھا تو کہنے لگے یہاں کا عالم یہ ہے کہ ہر سال دریا سوکھ جاتا ہے, جب سوکھ جاتا ہے تو ایک لڑکی کو دلہن بنا کر کے اسی دریا میں ڈالا جاتا ہے, تب وہ دریا جاری ہوتا ہے. آپ بتاؤ کیا اس سال ایسا کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا, اسلام کی حکومت ہے, اب ایسا نہیں کیا جائے گا. تو پھر بولے کیا کیا جائے گا؟ کہا رکو رکو, میں امیر المومنین حضرت عمر کے پاس خط بھیجتا ہوں, جو جواب آئے گا اسی پر عمل کریں گے. حضرت عمر کے پاس جب خط پہنچا تو پھر انہوں نے کہا یہ اسلامی حکومت ہے, اب زندہ لڑکی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی. تو پھر کہا پھر اب کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے ایک رکا منگایا, قلم منگایا, اور قلم میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے نیچے لکھا اے دریا اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا, اور اگر اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو. اتنا کہنا تھا. پھر وہ خط دیا, خط دینے کے بعد وہ دریا میں ڈال دیا گیا, اور جب دریا میں ڈالا گیا تو سبحان اللہ پوری
پوری دنیا کا عالم یہ ہے، پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کہیں بھی جب گرمی کا موسم آتا ہے تو دریا سوکھ جاتا ہے، لیکن آج تک وہ دریا نہیں سوکھا ہے۔ میں نے کہا اے عمر، آپ نے کیسا کارنامہ دکھا دیا، انسان کو خط لکھتا ہے لیکن آپ نے دریا کو خط لکھ دیا۔ پتا کیا چلا کہ دریا میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ عمر فاروق اعظم کی حکومت دریاؤں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ اب زمین پر جو حکومت کرتے تھے وہ بھی سن لو زمین پر کیسے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے درہ نکالا، اور درہ نکالنے کے بعد زمین کو مارا اور کہا میرے رہتے ہوئے تو ہلتی ہے، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا ہوں؟ قسم خدا کی اسی وقت جو ہے وہ زمین وہیں تھم گئی۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں عالم میں یہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا پر آتا ہے، لیکن جہاں حضرت عمر نے درہ مارا تھا آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بوڑھے بڑے پیارے انداز میں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سبحان اللہ یہ عالم ہے۔ ان کے جیسا بنو، ان کے ماننے والے بنو، تب دیکھو سبحان اللہ تمہارا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر آج دنیا داروں کے بادشاہوں کے چکر میں پڑو گے، دنیا کے حکمران کے پیچھے پڑو گے تو گھاٹے میں جاؤ گے۔ گاندھی کو جانتے ہو، گاندھی نے کہا تھا، گاندھی نے اس وقت کہا تھا اگر دنیا دار بادشاہوں کے چکر میں پڑو گے تو گڈھے میں گرتے ہوئے چلے جاؤ، اس بادشاہ کے پیچھے لگ جاؤ جس نے آگ پر بھی حکومت کی ہے، جس نے پانی پر بھی حکومت کی ہے، جس نے ہوا پر بھی حکومت کی ہے، جس نے زمین پر بھی حکومت کی ہے، جس نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو فتح کامرانی حاصل کیا تھا، جس کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر کے ان کے خوف سے راستہ بدل دیتا ہے۔ لوگوں نے گاندھی سے پوچھا وہ کون ہے، تو اس نے کہا تھا وہ مبارک شخصیت وہ ہے جس کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام و مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت دیکھو، حکمرانی دیکھو کیسے کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، رات کے سناٹے میں ان کے کچھ چاہنے والے ہیں، ان سے کچھ محبت کرنے والے لوگ بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے، اپنے گھر میں ہے، وہ کہتی اپنی بیٹی سے کہ تم دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، جس میرے نبی نے فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، دودھ میں پانی نہ ملایا کرو۔ قرآن خود کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جو ہے لوگوں کو خالص یعنی صاف ستھرا دودھ دیتا ہوں، ملاوٹی دودھ نہیں دیتا ہوں۔ وہ جانور کے ذریعے تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں، لیکن آج کا عالم تو یہ ہے کہ دودھ میں بھیا ہر کوئی پانی ملاتا ہے، اور آج کے وقت دودھ میں پانی نہ ہے بلکہ پنیم دودھ ملا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک بالٹی پانی ہو یا گلاس دودھ ہو، بس خالی اچر ہو ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، جیسے سامنے جو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے فرمان پر عمل کرتی ہوں، اسی طریقے سے ان کے پیٹھ پیچھے جو ہے عمل کرتی رہوں گی۔ حضرت عمر باہر ٹہل رہے تھے، یہ آواز کو سن لیا، اس گھر میں نشان لگا دیا، اور جب صبح ہوئی تو اس گھر والوں کو بلایا
اور جب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ رات میں کیا بحث ہو رہی تھی، تو بیٹی نے کہا ایسا ایسا معاملہ تھا، ایسا ایسا معاملہ تھا، تو میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو، لیکن میں نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اپنے تینوں شہزادوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان میں ایک شہزادے تیار ہو گئے۔ وہ لڑکی بیوہ لڑکی تھی، وہ لڑکی بیوہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا نکاح اپنے شہزادے سے کرا دیا۔ یہ اسلام ہمیں طریقہ سکھاتا ہے، یہ ہمیں اسلام راستہ سکھاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، ایک ذہن میں سوال آیا کہ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، لوگ بینک بیلنس دیکھتے ہیں، لوگ روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، لوگ تجارت دیکھتے ہیں، لوگ مال و زر دیکھتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا جو ہے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی سے اپنے شہزادے کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا۔ کہا سنو، وہ کوئی دنیا دار ہوں گے جو بینک بیلنس دیکھتے ہوں گے، روپیہ پیسہ دیکھتے ہوں گے، تجارت دیکھتے ہوں گے، لیکن یہاں روپیہ پیسہ میں نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس لڑکی کا تقویٰ دیکھا ہے، اس لڑکی کا جو ہے اس لڑکی کی پرہیزگاری دیکھی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت اب میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر اس بات پر گفتگو اگر کی جائے تو بہت تاریخ لمبی ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں ان کی شان سے، ان کے مقام و مرتبے سے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جس قدر ہو سکتا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ تک پہنچا دیتے ہیں، آپ اس کو سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، بادشاہت کی 10 سال 6 مہینہ 4 دن تک حکومت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر جب آخری وقت آنے والا تھا، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا، اے مولا مجھے جو ہے شہادت کی موت نصیب فرما، اے مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ شریف میں موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ شریف کے اندر موت نصیب فرما۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کہا کہ اے عمر یہ کیسی دعا کر رہے ہو، ایک تو شہادت کی دعا کر رہے ہو اور وہ بھی مدینہ شریف کے اندر۔ اگر شہادت کی دعا کرنا ہے، شہادت لینی ہے تو شہادت کے لیے خیبر جانا پڑے گا، شہادت کے لیے جو ہے احد کے میدان میں جانا پڑے گا، شہادت کے لیے جو ہے تبوک کے میدان میں جانا پڑے گا، شہادت کے لیے یرموک کے میدان میں جانا پڑے گا، میدان میں جو ہے تلواریں چلانے پڑے گی، تب کہیں شہادت نصیب ہوگی۔ اب یہ شہادت کی دعا یہ کر رہے ہو کہ مولا شہادت نصیب فرما اور جو ہے مدینہ شریف کے اندر نصیب فرما، شہادت نصیب فرما وہ بھی مدینہ شریف کے اندر نصیب فرما۔ تو میں نے کہا، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے عمر مدینہ شریف کے اندر کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ تو عمر نے جواب دیا اس انداز میں جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو لولو نام کا ایک شخص تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرا مالک وہ ہے جو ہر دن 3-4 درہم ٹیکس زیادہ لے لیا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مالدار ہو، تم تجارت والے ہو، تمہارے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، دے دیا کرو اس کو، کیا ہوتا ہے دے دیا کرو۔ اس کو یہ بات ناگوار لگی، پھر جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں نے تم سے کہا تھا ایک چکی بنانے کے لیے، کیا تم نے بنایا اس چکی کو؟ تو ابو لولو نے کہا کہ ہاں میں ایک چکی ابھی تو نہیں بنایا لیکن اب بناؤں گا، وہ ایسی چکی بناؤں گا جس کا تذکرہ مشرق میں بھی ہوگا، جس کا تذکرہ مغرب میں بھی ہوگا، جس کا تذکرہ شمال میں ہوگا، جس کا ذکر جنوب میں ہوگا، جس کا ذکر پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میرے قتل کی دھمکی دے کر کے جا رہا ہے، میرے قتل کی دھمکی دے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو کچھ نہیں بولے، وہ چلا گیا اپنے چاہنے والوں سے، وہ کہنے لگے حضرت عمر دیکھو ابو لولو آیا تھا، ابھی قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے۔ اب جب وہ شہادت کا وقت جب قریب آیا تو عالم یہ تھا کہ میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے، ادھر ابو لولو نے جو ہے خنجر کو تیز کیا، اس میں زہر آلود کیا، اس کے بعد جو ہے مسجد میں گیا اور پہلی صف میں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نیت باندھی اللہ اکبر، جیسے سورہ پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرنا شروع کیا، اتنے میں ابو لولو نے نیت توڑ کر کے پیچھے سے بہت سخت وار کیا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر گئے۔ جب مصلی پر گر گئے، زخم زیادہ لگ چکا تھا، اس کے بعد کئی لوگوں کو زخم دیتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے چادر کو پھینکا اور اسی چادر میں ابو لولو لپٹ گیا، اور جب لپٹا تو سوچا اب یہاں سے بچ کر کے جا نہیں سکتا ہوں، پھر اس نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں چھری کو ٹھوک لیا، وہ خود اسی میں مر گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، لوگ گھر پہنچا دیے، اب ان کو دوا دیا جاتا تھا، تو جو ہے جہاں زخم تھا اسی کے ذریعے ساری دوائیاں باہر آ جاتی تھیں، کچھ اثر نہیں کر رہا تھا، کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو بھیجا اور کہا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور کہو جا کر کے ان سے اجازت طلب کرو، جو حضور کی بارگاہ میں، جو حضور کے پہلو میں جو جگہ خالی ہے اس پر عمر دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ میرے سرتاج وہاں پر موجود ہیں، میرے سرتاج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اور میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود ہیں، وہ جو جگہ بچی ہوئی تھی اس کو میں نے اپنے لیے چھوڑ کر کے رکھا تھا، لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں ان کو اجازت دیتی ہوں، جاؤ وہیں پر کر دینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازت جب مل جاتی ہے تو اسی جگہ پر جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو دفن کیا جاتا ہے۔ کیسی تاریخ ہے، آپ تاریخ کو تو نظروں کے سامنے رکھو، پوری دنیا کانپتی تھی حضرت عمر سے، پوری دنیا کانپا کرتی تھی، اس طریقے سے بادشاہت کی تھی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی، اس کے بچے بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ وہ حضرت عمر جب گئے تو بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی، آواز آئی تو پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جو ہے بھوک کی وجہ سے بلک رہی ہوں، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، وہ کچھ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، میں میدان محشر میں ان کی شکایت رب کی بارگاہ میں کروں گی کہ ان کے دور خلافت کا انجام یہ تھا کہ وہ کسی کو صحیح طریقے سے دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ کیسے بادشاہی کرتے تھے جو جس سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ اتنا لفظ سنا کہ میں شکایت کروں گی، وہ عمر وہیں پر کانپ گئے، وہیں پر رک گئے۔ اس کے بعد کہا رکو رکو، میں تمہارے لیے کچھ ساز و سامان لے کر کے آتا ہوں۔ تو گئے اپنے گودام کے اندر، آٹے کی بوری کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے چلنے لگے۔ غلام نے کہا حضور آپ مجھے دے دیں تاکہ میں لے کر کے چلوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو میرا بوجھ میدان محشر میں اٹھا سکتا ہے تو اٹھا
کر کے چل ورنہ مجھے لے کر کے جانے دے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے پہنچے، اس کے بعد خود آٹا گوندھا، آٹا گوندھنے کے بعد وہ روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد بوڑھی عورت کو دیا، بچوں کو جگایا، بچوں کو بھی کھلایا۔ اب وہ بوڑھی عورت جو ہے دعا کرنے لگی، دعا کرنے لگی، اے نوجوان، اے شخص تو کتنا سچا ہے، میں نے تجھ سے صرف ایک ہی بات کہی، تو نے میرے لیے اتنا بڑا کرم کر دیا۔ اے میں مولا سے دعا کرتی ہوں کہ عمر کو بادشاہت سے ہٹا دے اور تجھے بادشاہت پر رکھ دے، تجھے بادشاہت پر رکھ دے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم اس کے لیے بد دعا مت کرو، وہ نہیں جانتے تھے اسی لیے نہیں آئے، چلو میں نے تمہاری تو مدد کر دی، میں نے تمہاری تو مدد کر دی، میں نے تو تمہاری مدد کر دی۔ کہا کہ اب جو ہے تو تم لکھو اس کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو، دیکھو میں نے تمہیں کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، سب کچھ کر دیا، عمر کو معاف کر دو۔ چلو اس بوڑھی عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، کاغذ میں لکھو۔ تو وہ بوڑھی عورت نے کہا میں لکھنا نہیں جانتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھا اور لکھنے بعد کہا کہ لو سائن کر دو، دستخط کر دو۔ بوڑھی عورت نے دستخط کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور صحابی رسول آئے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے، اس کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا رہے ہیں، اس کے گھر میں جو ہے کھانا پکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوڑھی عورت چونک گئی، امیر المومنین کون ہے اس میں؟ کہا یہی تو ہے امیر المومنین، یہی عمر فاروق۔ ارے وہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اے عمر مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھاڑو پوچھا لگا لیا، میں نے تم سے کھانا بنوا لیا، میں نے تم سے نہ جانے کیا کیا سلوک کروا لیے، مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں نہیں، تم نے تو میں تو تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن جو ہے تم کو سائن کرنا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت سے سائن کروا لیا۔ اب پھر بوڑھی عورت سے جب سائن کروا لیا اس کے بعد پرچے کو لیا، پرچے کو لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی میرا انتقال پہلے ہو جائے گا، تمہارا بعد میں ہوگا، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ روح کا میرے سینے پر کفن پر لا کر کے رکھ دینا، میرے سینے پر لا کر کے رکھ دینا۔ جب حضور آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے کیسی بادشاہت کی تو یہی رکا دکھا دوں گا، ایک بوڑھی بھوکی تھی اس کو بھی جو کھلا کر کے آیا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، بھوکی عورت تھی اس کو بھی کھلا کر کے آیا ہوں۔ ایسے ہی ایک واقعہ وہ بھی تو پیش آیا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وہ عمر جو میرے نانا کے غلام ہے اس وقت بھی پرچہ لکھوا لیا تھا، کہا کہ یہ بھی پرچہ رکھ دینا، یہ بھی پرچہ رکھ دینا، جب پوچھیں گے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو میں یہی کہہ دوں گا کہ میں کیا، حضور کے نواسے خود کہا کرتے تھے اے عمر تم میرے نانا جان کے غلام ہو۔ کون حسین ہے سبحان اللہ جن کا تذکرہ آپ کو سماعت کرنا ہے، وہ حسین جن کے بارے میں نبی فرماتے تھے یہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ وہ حسین ہے جو میرے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے ماننے والوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پیمانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے، حق سننے، حق پر چلنے، حق بتانے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام فرقہ باطلہ والوں وہابی دیوبندی رافضی قادیانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت خلیفہ مقرر ہونا اور ان کی شہادت اور ان کی شان و مقام و مرتبہ آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، وہ بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ آپ تمامی حضرات تاریخی بیان سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں، کہنے اور سننے کے اندر جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ